اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 8۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ یہ آیت حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، اور اس میں اللہ و رسول علیہ السلام کے مخالفتوں کو سخت ڈرایا جا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدائے قدوس اور محبوب علیہ السلام کو ناراض کرنے کا ایک ہی حکم ہے، وہ کیا؟ کفر۔ رب کو ناراض کیا تو کافر، اور اگر محبوب کی مخالفت کی تو کافر۔ اگر باپ کو ایذا دے، ماں کو ستائے، تمام مخلوق کو ناراض کر دے تو اگرچہ گنہگار تو ہوگا مگر کافر نہ ہوگا، لیکن اگر بارگاہ رسالت کا مخالف ہے تو کافر ہے۔ شیطان کو حکم سجدہ ملا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا، خدا کی توحید اور خدا کی سجدے کا انکار نہ کیا تھا، بلکہ نور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اٹھانے والے حضرت آدم کی عظمت کا انکار تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ تمام عمر کی عبادتیں بیکار ہو گئی اور لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا۔ یہ تو مخالفت کا حکم تھا، لیکن رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے کا وبال خدائے پاک کی ناراضی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ کوئی بھی جرم کرے تو آپ کے پاس آ جاؤک اور آپ ان کی سفارش کریں تو ہم ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدائے قدوس کو راضی کرنے کا ذریعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی شفاعت ہے۔ الحمدللہ۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ محبوب علیہ السلام ناراض ہو جائیں تو ان کو کون راضی کرے، کیونکہ صافیہ تو وہ ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکا۔ یعنی اگر خدا کی پکڑ میں کوئی آ جائے تو حضور کی شفاعت سے خدائے پاک معاف فرما دیتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی پکڑ میں آ گیا، اب کون چھڑا دے؟ در مختار باب المرتدین میں ہے کہ جو شخص شان الوہیت میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، مگر توبہ کر لے تو توبہ سے معافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو شخص بارگاہ رسالت میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور اگر بعد میں توبہ بھی کر لے تو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حق تعالی تھا اور یہ حق نبی، اور توبہ سے حق اللہ معاف ہوتا ہے نہ کہ حق عبد۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی احکام میں حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والے کا سخت عذاب ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ ایک شخص غالباً عبداللہ ابن ابی سرح کاتب وحی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا۔
اور حضور علیہ السلام پر بہتان باندھا کہ وہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں خود قرآن کا لکھنے والا ہی تھا۔ جب وہ مرا اور دفن کیا گیا تو زمین نے بھی اس کی لاش نکال کر باہر ڈال دی۔ بار بار قبر کو گہرا کر کے دفن کیا مگر زمین نے قبول نہ کیا، ہر بار باہر نکال پھینکا۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوت کا نکالا ہوا کہیں بھی امن نہیں پاتا۔ اعوذ باللہ من غضب الحلیم، برو دوبار کے غضب سے خدا بچائے۔ آمین ثم آمین۔